والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعترته وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. حضرات، آج ہم اور آپ نہایت پاکیزہ محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اسٹیج پر وقت کے عظیم داعی، مفکر، مبلغ، علماء، دانشور جلوہ افروز ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا معین الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ پوری شان آن بان کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور انہی کے ساتھ فخر صحافت حضرت حافظ و قاری نور الہدیٰ صاحب بھی تشریف فرما ہے. فخر الحفاظ، شیخ الحفاظ حضرت علامہ حافظ قاری محمد سمیع اللہ صاحب امجد تشریف رکھتے ہیں، اور حضرت علامہ مولانا مفتی غیاث الدین صاحب قبلہ اور دیگر بڑے بڑے آفتاب و ماہتاب، نقیب اجلاس عزیز گرامی مولانا قاسم صاحب اور حضرت علامہ مولانا تجمل حسین صاحب، یہ سب کے سب اسٹیج پر ہیں. مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا شکیل صاحب سے بہت شاندار، ولولہ انگیز، عطر بیز تقریر سماعت فرما رہے تھے. آپ حضرات لگتا ہے کہ ان کی تقریر سن کر اس قدر آسودہ ہو گئے کہ اب مزید ضرورت نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے پہچان کے رہے، اس لیے ان سے سن لیا تو اب ایسے سے کچھ سننے کی کیا ضرورت جو اپنے طور پہ آ کے اپنے کو پہچانوا رہا. اسٹیج پہ بھی
ہمارے محسن و کرم فرما حضرات جو تشریف فرما ہیں، اب مجھے امید ہے کہ یہی حضرات اسٹیج پر رہیں گے اور ہماری پشت پناہی فرمائیں گے۔ آپ لوگوں میں 70% لوگوں کو باقاعدہ کرسی اور چارپائی دی گئی، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ چلے گئے، اور سامنے کا ماحول تو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہندوستان کا پہلا عجوبہ ہے۔ ایسا تو ہندوستان میں کہیں میں نے نہیں دیکھا۔ بہرحال مولانا علاء الدین صاحب نے بڑی محبت، بڑے خلوص کے ساتھ آپ سب لوگوں کو بلایا ہے اور مجھ کو بھی بلایا ہے۔ انہی کی دعوت پہ میں حاضر ہو گیا۔ اس سے پہلے میں جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ جلسہ کس ٹاپک پہ ہونے جا رہا ہے۔ یہاں آنے کے بعد سننے میں آیا۔ بہرحال وقت زیادہ ہو گیا، مزید میں سمع خراشی نہیں کروں گا۔ آپ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، آپ کا مشاہدہ ہے اور میرا بھی مشاہدہ ہے کہ اس زمین کے اوپر کروڑوں کروڑ انسان بس رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک سلسلہ چل رہا ہے، انسان آ رہے ہیں اور اپنی زندگی گزار کر واپس جا رہے ہیں، لیکن ان انسانوں کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے بہت دور ہوتے ہیں، ان کا اللہ اور رسول سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ بس اپنی زندگی کھانے پینے میں گزار کر چلتے بنتے ہیں، پھر دنیا میں ان کی کوئی تاریخ نہیں ہوا کرتی، ان کو دنیا میں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن ہاں کچھ اسی زمین پر آنے والے ایسے آتے ہیں جو زندگی نمونہ بنا کر کے گزارتے ہیں، اور اس انداز سے زندگی گزارتے ہیں کہ ہر دیکھنے والا دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ والا جا رہا ہے۔ دیکھنے والا جب دیکھتا ہے کہتا ہے کہ یہ انسان ضرور ہے مگر انسانوں میں ممتاز نظر آ رہا ہے۔ اس کی زندگی دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ ہوا کرتی ہے، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے قریبی ہو جایا کرتے ہیں، جن کو اللہ اپنا قریبی بنا لیتا ہے، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ بخاری شریف اٹھاؤ، حدیث پاک ہے، وہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ وہ بیان تو زبان مصطفیٰ سے، لیکن وہ فرمان خود رب العالمین کا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ سنو، اپنے ان کانوں کو لگاؤ اور حدیث پاک سنو، حدیث قدسی سنو۔ یہ حدیث وہ حدیث ہے جو کبھی مدینے کی دھرتی پر، مدینے پر آرام فرمانے والا نبی اپنی زبان سے ارشاد فرما رہا تھا، ابو بکر صدیق سن رہے تھے، عمر فاروق سن رہے تھے،
اجلے صحابہ سن رہے تھے. آج مصطفیٰ کا کرم ہے ہم لوگوں کی زبانوں سے وہ حدیث کے الفاظ آپ لوگوں کو سنائے جا رہے ہیں. محفوظ کرو. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ بندہ عبادتیں کرتا ہے، بندہ ریاستیں کرتا ہے، بندہ نفل کام کرتا ہے، یہاں تک کہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے. اور جب مجھ سے قریب ہو جاتا ہے تو اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. سبحان اللہ. اسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور جب محبوب بنا لیتا ہوں تو نوازش کرتا ہوں، اس پر بارش کرتا ہوں، اس کے اوپر کرم کرتا ہوں، ایسا کرم کرتا ہوں کہ میں خود اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سننے لگتا ہے. میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھنے لگتا ہے. میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑنے لگتا ہے. میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نواز رہا ہے اپنے کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اتنا محبوب بناتا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ، اس کے پاؤں پہ، اس کے دماغ پہ اور اس کی زبان پہ اپنی قدرت کا جلوہ ڈال دیتا ہے. تو پھر وہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، اس طرح دیکھتا ہے، رہتا ہے ہندوستان، دیکھتا ہے پوری کائنات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی ابو الحسن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. اور وہ اپنے قدم کو استعمال کرتا ہے تو جہاں ٹھوکر مار دیتا ہے وہیں پر سبزہ نکلتا ہے اور وہیں پر زمین سبزہ زار ہو جاتی ہے. جہاں قدم رکھ دیتا ہے وہیں پر اس کی حکومت بن جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بہت عظمتوں کا وہ ایک شاہکار بن جاتا ہے، وہ عظمتوں کا ایک مینار بن جاتا ہے، قطب مینار ہوتا ہے. ہر دیکھنے والا دیکھتا ہے، اس کی پیشانی چھپتی جاتی ہے. میں زیادہ دور جانے کی بات نہیں کرتا ہوں. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو ہندوستان کی دھرتی پر آپ نے خواجہ غریب نواز کا نام سنا ہے. ہندوستان کی دھرتی پر آپ نے سید سالار مسعود غازی کا نام سنا ہے. آپ کچھوچا شریف چلے جاؤ، مخدوم اشرف، جہانگیر سمنانی کو دیکھ لو، اور اعظم گڑھ مبارک پور چلے جاؤ. میرے حافظ ملت، اپنے حافظ ملت کی شخصیت کو جان لو. اور بریلی جاؤ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی شان جان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر. عظمتوں کا وہ شاہکار اللہ والے ہو جاتے ہیں. اب مجھے بتایا جائے یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ذرا کچھ واضح نشانیاں بتائیے. یہ اللہ والے ہو جاتے ہیں، اللہ کے قریبی ہو جاتے ہیں. ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ قرآن سے پوچھو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے نزدیکی ہو جائیں ان کی شان جاننا ہے تو محبوب اعظم رسول اکرم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھو، آپ کو میرے آقا بتائیں گے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک بیان فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والے ہو جاتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے قریبی ہو جاتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو عظمتوں والے ہو جاتے ہیں؟ میں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا جائے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور کیجئے گا، فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قوم تحابوا فی اللہ علی غیر ارحام ولا علی اموال یتعاطونها فواللہ ان
وجوہہم لنور وإنہم علی منابر من نور لا يخافون اذا خاف الناس لا يحزنون اذا حزن الناس. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حدیث تفصیل کے ساتھ کچھ اس طرح سے ہے کہ فرماتے ہیں کہ انہی اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو نبی نہیں ہوا کرتے، شہید نہیں ہوا کرتے، مگر ان پر شہید اور ان پر نبی بھی ناز کیا کرتے ہیں. تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا، سرکار ارشاد فرمائیں من ہم، یہ کون لوگ ہیں، وما اعمالهم، اور ان کے اعمال کیا ہیں ذرا ارشاد ہو تاکہ ہم ان سے محبت کریں. تو میرے آقا نے فرمایا تھا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں محبت کیا کرتے ہیں. یہیں سے پتا چل گیا ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے عظمت پایا کرتا ہے. ایک سچا مومن دوسرے سچے مومن سے محبت کرتا ہے، تعلق قائم کرتا ہے، اس سے ملنے کے لیے جایا کرتا ہے، اس کے یہاں آتا اور جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی عظمتیں بڑھاتا ہے، شان بڑھاتا ہے. اس لیے اے مسلمانوں میں پیغام دیتا ہوں حدیث کی روشنی میں کہ میرے آقا نے عظمتوں کا شاہکار بتایا ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرو، ایک دوسرے سے ملا کرو، ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرو. اس لیے کہ فرمایا کہ جب وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور وہاں پر کوئی ریلیشن شپ نہیں، وہاں پر کوئی تجارتی لین دین نہیں، مگر پھر بھی محبت کرتے ہیں تو وہ عظمت ایسی پاتے ہیں کہ ان کا چہرہ نور نور ہوتا ہے اور وہ نور کے ممبر پر قائم کیے جائیں گے، ان کے لیے نور کا ممبر ہوگا. اور اس کے بعد میں فرمایا یہ وہ لوگ کہ جب دنیا کے لوگ ڈرا کریں تو یہ ڈرتے نہیں، جب دنیا کے لوگوں کو دکھ اور غم ہوا کرے تو انہیں غم نہیں ہوا کرتا ہے. اسی کو تو قرآن پاک میں فرمایا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو سنو اللہ والوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم انہیں ہوگا. لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. اور جو ایسا ہو جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، میرے نیک بندے زمین کے مالک ہیں، زمین کے وارث ہیں. اب کسی سے پتا چلا یہ زمین کس کی ہے، یہ ساری زمینیں کس کے لیے بنائی گئی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے لیے. اب اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم زمین حاصل کریں تو اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، نماز پڑھو اور روزہ رکھو، اپنا ایمان اچھا کرو اور تقوی اپناؤ. اللہ رب العزت ایسی نوازش فرمائے گا کہ جب دنیا کے لوگ ڈرا کریں گے تو تم ڈرو گے نہیں بلکہ تمہارے سامنے طاقتیں خود آ کر کے جھکا کریں گی. میں اولیاء کرام کی شان بیان کر رہا ہوں، اللہ والوں کی شان بیان کر رہا ہوں. اگر آپ اولیاء اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تمہاری بھی شان بلند ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی دھرتی پر آئے ہیں اور چند ہی لوگ ان کے ساتھ ہیں. حکومت خلاف ہے، حکمراں خلاف ہے اور سب طرف سے جو بھی طاقتیں ہیں میرے خواجہ کے خلاف ہیں، مگر وقت بتاتا ہے کہ سب کرتے رہے خواجہ تو آگے بڑھتے رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. اور یہ اللہ والے جو کہتے ہیں وہی ہوا کرتا ہے. اللہ کے یہاں وہ پیارے ہوتے ہیں، رسول اللہ کے یہاں وہ پیارے ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا حضور حافظ ملت کی زندگی کے بارے میں. حضور حافظ ملت الجامعۃ الاشرفیہ کی شکل میں جو انہوں نے آپ کو اور ہم کو ادارہ عطا فرمایا ہے، جب وہاں پر جا کر کے دیکھو گے تو کہو کہ کس کی روحانیت ہے جو جگمگا رہی ہے، یہ کس نے زندہ اور جاوید کارنامہ انجام دیا ہے. ایک شخصیت
ہے حافظ ملت کی، مگر کام ایسا کیا ہے کہ لاکھوں لوگ مل کر اس طرح سے کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ عظمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کو عظمت ملی ہے، وجاہت ملی ہے۔ اور جب حج کرنے کے لیے جانا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ عظمت حافظ ملت کا اندازہ لگاؤ کہ جب حج کرنے کے لیے جانا ہے، حکومت نے قانون بنا دیا ہے کہ پاسپورٹ بنوانا پڑے گا، پاسپورٹ پہ فوٹو بھی لگوانا پڑے گا۔ میرے حافظ ملت تصویر کشی کے سخت خلاف تھے، ان کا کہنا تھا کہ مصطفیٰ نے فرما دیا کہ تصویر کھچوانا حرام ہے، تو پھر وہ سرکار ہی کی بارگاہ میں جانا ہے، نافرمانی کر کے کیسے بندہ جائے گا؟ یہ غلام نافرمانی کرے پھر وہ کیا چہرہ لے کر کے وہاں پر حاضر ہوں گے؟ اس لیے فرمایا تھا کہ عبدالعزیز تو فوٹو نہ کھچوائے گا، اور فوٹو نہیں کھچوایا، یہاں تک کہ جب آخری گھڑی آتی ہے، اب یہ ہوتا ہے کہ وہاں جانے کا موقع نہیں دیا جائے گا، پرمیشن نہیں دیا جائے گا، اس حافظ ملت ایک کمرے میں بند ہو جاتے ہیں اور وہیں سے اپنے آقا کی طرف لو لگاتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے، رسول کریم کا کرم برستا ہے، بغیر فوٹو کے حافظ ملت کو اجازت ملتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا اللہ والے صاحب زبان ہوتے ہیں، اور جو زبان سے کہہ دیتے ہیں وہ ہوا کرتا ہے، جو دل میں چاہتے ہیں وہ پورا ہوا کرتا ہے۔ جب سارے لوگ گھبراتے ہیں تو یہ اللہ والے گھبراتے نہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان حق۔ اگر آپ کو اس زمین پر سکون چاہیے، اگر اس زمین پر بے خوف ہو کر کے رہنا ہے تو اللہ کے قریبی ہو جاؤ، اللہ سے نزدیکی حاصل کرو۔ اللہ سے جب نزدیکی حاصل کر لو گے تو پھر ساری دنیا تمہاری ہوگی، یہ چاند تمہارا احترام کرے گا، یہ سورج تمہیں احساس دے گا، یہ ستارے تمہارے اشارے پہ ہوں گے۔ آپ کہیں گے کہ کیسی بات کرتے ہو؟ میں سناتا ہوں، قرآن کی روشنی میں سنو۔ جو اللہ کے نزدیکی ہو جاتے ہیں، دنیا کی ہر چیز ان کے قدم میں رہا کرتی ہے۔ جو اللہ والا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا مخصوص بندہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو اس کے لیے قربان کر دیتا ہے، ساری مخلوق اس کی عزت میں لگ جاتی ہے۔ ارے سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، درخت و چرند و پرند سب کے سب اس کا احترام کیا کرتے ہیں، یہ سورج بھی احساس کرتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن